الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخره. صدق الله العظيم. نہایت قابل احترام حضرت مولانا رشید احمد صاحب، اس ادارے کے متحرک و فعال ذمہ دار برادر محترم مولانا احمد صاحب، مولانا عبد الرحمن صاحب اور آپ کے پرنسپل جناب جاوید صاحب اور دیگر تمام ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اور پارٹیسپینٹس، آج کا دن میرے لیے اس حیثیت سے بہت خاص رہا کہ پالنپور اور میتا کی سرزمین پر مجھے حاضری کا موقع ملا۔ میں مختلف مناسبتوں اور پروگرامز کے حوالے سے پورے ملک اور دنیا کے مختلف حصوں میں آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن آپ کی سرزمین پر ایک نہایت ہی میں جسے کہہ سکتا ہوں کہ یادگار اور خوشگوار موقع ہے میرے لیے کہ پالنپور کے بارے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی تھی کہ یہاں ماڈرن ایجوکیشن کا رجحان نہیں ہے، مسلمانوں کے کامیاب تعلیمی ادارے نہیں ہیں، لیکن آج کا یہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دیکھ کر بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئیں اور بہت سی امیدوں نے انگڑائیاں لینا شروع کیا۔ محترم حضرات، یہاں پر علماء موجود ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، خواتین ہیں اور اس مدنی اسکول کے ذمہ داران ہیں۔ میں چند باتیں ان تمام لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کا آغاز یا قرآن مجید کا آغاز کلمے سے نہیں کیا گیا، اقرا سے کیا گیا۔ وہ مکہ جہاں بت پرستی تھی، جہاں شرک تھا، جہاں کفر تھا، وہ مکہ جہاں حضرت ابراہیم کے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی اور کم و بیش 500 ساڑھے 500 سال کے بعد حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گیپ ہے، زمین کا رشتہ آسمان سے جڑ رہا تھا، تو خیال ہوتا ہے کہ جو پہلی آیت نازل ہونی چاہیے تھی اس کا تعلق بلیف سسٹم سے ہوتا، عقیدے سے ہوتا، ایمانیات سے ہوتا، اللہ کے رائٹس اور حقوق سے ہوتا۔ وہاں لڑکیوں پہ ظلم کیا جاتا تھا، تو شاید پہلی آیت یہ ہوتی کہ اے اللہ کے بندیوں پر ظلم نہ کرو۔ لیکن عجیب بات ہے، قرآن نے سارے کانٹیکسٹ کو، ان تمام پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو یک طرفہ کنارے کر کے قرآن نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کیا حکمت تھی، کیا وزڈم اور مصلحت تھی اس کی۔ اگر آپ غور کریں تو پوری انسانی ہسٹری کو، ہیومن ہسٹری کو، انسانی تاریخ کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ آقا علیہ السلام کی بعثت ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا جانا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور، آپ کے بعد کا دور، اس دونوں میں اگر ڈسٹنگوش کرنا ہے، فرق کرنا ہے، تو ایک بنیاد پر فرق کیا جائے گا کہ پرانے زمانے میں اگر کوئی انقلاب آتا تو کسی بادشاہ کے ذریعے آتا، کسی لشکر کے ذریعے آتا، کسی طاقت و قوت کے ذریعے آتا تھا، لیکن آج سے ایک نئے دور، ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب دنیا میں
اگر انقلاب آئے گا تو وہ تعلیم اور ایجوکیشن کے ذریعے آئے گا. جس قوم کے پاس علم ہوگا، نالج ہوگی، وہ قوم دنیا کی امامت اور قیادت کرے گی. یہ پیغام قرآن مجید کی اس پہلی آیت نے دیا. اور دوسری بات، یہاں علماء موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. لیکن پڑھنا کیا ہے؟ قرآن نے اس کو فکس نہیں کیا، اس کو متعین نہیں کیا، لیکن ایک بات متعین کر دی. وہ بات یہ ہے کہ تم جو بھی پڑھو، تم سائنس پڑھو، ٹیکنالوجی پڑھو، میڈیکل سائنس پڑھو، دنیا کا کوئی بھی فن، کوئی بھی مین اسٹریم میں تم چلے جاؤ، تمہاری نالج اور تمہارے علم اور ایجوکیشن کا رشتہ اللہ سے جڑا رہنا چاہیے. اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. گویا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے سامنے یہ بات کھول کر رکھ دی کہ تعلیم پر اور ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بھید بھاؤ اور کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں آزادی ہوگی، تمہیں فریڈم اور لبرٹی حاصل ہوگی کہ جو کچھ پڑھنا چاہو پڑھو. تم بایولوجی پڑھو، تم ایسٹرونومی پڑھو، تم میڈیکل سائنس پڑھو، لیکن تمہارے علم اور نالج کا رشتہ اللہ سے جڑا رہنا چاہیے. اگر اللہ سے جڑا رہے گا وہ علم انسانیت کے لیے نفع بخش ہوگا، اور اگر اللہ سے اس نالج کا، اس سائنس کا، اس علم کا رشتہ کٹ گیا تو پھر اسی علم کے ذریعے سے انسانیت پر حملے کیے جائیں گے. آج دیکھیے میڈیکل سائنس ہیومن سروس کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن ناشوں کا سودا کیا جاتا ہے. انسانی ناش کو رکھ کر پیسے بنائے جاتے ہیں، جھوٹی دوائیں لکھی جاتی ہیں. جو ڈاکٹرز انسانوں کا سب سے بڑا مسیحا ہونا چاہیے وہ آج سب سے بڑے غنڈے بنے ہوئے، اس لیے کہ اس علم کا رشتہ اللہ کی ذات سے توڑ دیا گیا، کاٹ دیا گیا. تو قرآن نے یہ بات صاف کر دی کہ پڑھنا ہے آپ کو، آپ کے بچوں کو اور سب کو پڑھنا ہے. لیکن یاد رکھو کہ تم جو کچھ پڑھو تمہارا رشتہ اللہ سے اور اللہ کی ذات سے جڑا رہنا چاہیے. میں آپ کو آگے لے جاؤں، میں آپ کو آگے بڑھاؤں. یہاں جو آج کا پرفارمنس آپ نے دیکھا، اٹ واز اے ویری پاورفل، امپریسو، آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس. ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے، ان کو دیکھ رہے تھے آپ، ایک طرف آپ کے ایموشنز اوپر نیچے ہو رہے تھے اور دوسری طرف آپ ایک انرجی اور ہوپ اور ایک امید اپنے اندر محسوس کر رہے تھے. اسلام ایسے ہی ایجوکیشن کی تعلیم دیتا ہے، ایسے ہی ایجوکیشن کے فروغ کی دعوت دیتا ہے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ اسلام نے کبھی کسی تعلیم کے ساتھ، کسی ایجوکیشن کے ساتھ، کسی برانچ آف نالج کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں برتا. اور میں آپ کو قرآن کے حوالے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ جان لیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کے پڑھنے کا قرآن میں حکم دیا، یہاں علماء موجود ہیں، حفاظ قرآن موجود ہیں. دو چیزیں ہیں جن کو قرآن نے بتکرار، باصرار، ریپیٹیڈلی پڑھنے کا ہمیں حکم دیا. ایک عرب عالم نے اس کو ان الفاظ میں تعبیر کیا ہے کہ کتاب مستور اور کتاب منشور. کتاب مستور کا مطلب وہ ہے کہ وہ کتاب جو سطر در سطر قرآن کی شکل میں لکھی گئی اور ہمارے حوالے کی گئی. ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اب پیغمبر کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تمہیں تلاوت کر کر کے سکھاتے، اس کا معنی و مفہوم بتاتے ہیں. سب سے بنیادی فرض وہ قرآن مجید کا پڑھنا ہے. ہم ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، آئی ٹی پروفیشنل بن جائیں، آئی پی ایس اور آئی ایس بن جائیں، اگر ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو خدا کی قسم ہم جاہل. اس لیے کہ اس دنیا کی سب سے آتھینٹک، سب سے ٹروتھفل، سب سے آنیسٹ کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کی کتاب. ہم ساری کائنات کو پڑھ لیں لیکن اللہ کی کتاب کو نہ پڑھیں تو خدا کی قسم ہم جاہل ہیں. اس لیے الذی فرض علیک القرآن،
قرآن نے بات صاف کر دی کہ قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا تم پر obligatory کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری چیز جس کو پڑھنے کا قرآن نے حکم دیا اس کو عربی میں کہتے ہیں the book of منشور۔ منشور کا مطلب ہوتا ہے وہ کتاب جو آپ کے گرد و پیش میں پھیلا دی گئی ہے کائنات کی شکل میں۔ یہ جو فزیکل یونیورس ہے، آپ آسمان دیکھتے ہیں، گیلیکسیز دیکھتے ہیں، ایسٹرونومی دیکھ رہے ہیں، جیولوجی دیکھ رہے ہیں، زمین ہے، سمندر ہے، اینیمل کنگڈم ہے، یہ جو پوری کائنات آپ کے گرد اللہ نے پھیلا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا پڑھنا بھی ہم پر فرض کیا ہے۔ قرآن نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ قرآن نے کہا الذي مختلف نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا کر کہا کہ تم اسے پڑھو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں پڑھنے کا حکم دیا تھا، ایک طرف اپنی کتاب مستور اور دوسری طرف اپنی کتاب منشور۔ لیکن اس امت نے جب ان دونوں کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی امامت اور قیادت عطا کی۔ پوری دنیا میں اسلامک کلچر اور سویلائزیشن اور تمدن کا بول بالا تھا۔ آپ نے سائنس کے ادارے قائم کیے۔ مسلمانوں میں بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ بغداد میں ایک صدی مکمل ہو رہی تھی اسلام کی، اور اسی وقت ہاؤس آف وزڈم کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ آج دنیا میں جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یورپ سے نہیں آیا، یہ اسلام کے ذریعے آیا، یہ مسلمانوں کے ذریعے آیا۔ وہاں ہاؤس آف وزڈم میں ریسرچ کی گئی، لیبرٹیز قائم کی گئی، اور ایسے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کیے گئے کہ آج جو میڈیکل سائنس ہے اس میں مسلمانوں کا سب سے کلیدی کردار ہے۔ آپ الزہراوی ایک مسلم سائنٹسٹ ہے، آپ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ اسے سرچ کر کے دیکھیے کہ انہوں نے سرجری اور میڈیکل سائنس میں جو ڈیولپمنٹس کیے، آج کا میڈیکل نظام اور سسٹم ان کے بنائے ہوئے سرجری کے آلات کو استعمال کر رہا ہے، اس کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر کے استعمال کر رہا ہے۔ 200 سے زیادہ سرجری کے آلات اور انسٹرومنٹ الزہراوی نے بنائے تھے، ڈیولپ کیے تھے۔ اسی طریقے سے آپ ابو بکر الرازی کو دیکھیں، میڈیکل سائنس کا بابا آدم کہلاتا ہے، جس نے سائنس کے اوپر انسائکلوپیڈیاز لکھی۔ ایسٹرونومی کو دیکھیں، دنیا میں سائنس کی جتنی قدیم شاخیں ہیں ان سب میں مسلم سائنسدانوں نے سب سے کلیدی کردار ادا کیا، لیکن وہ کردار اس بنیاد پر تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کے اس حکم کو، اللہ تعالیٰ کے اس کمانڈ اور انسٹرکشن کو مانا، اور انہوں نے ایک طرف اللہ کی کتاب کو اپنے سینے سے لگایا، دوسری طرف کتاب منشور کو اپنے عقل اور تجربے سے جوڑ دیا۔ یہ مسلمانوں کا کردار تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے جب آپ نے پہلے کتاب منشور سے اپنا رشتہ کاٹا اور کائنات پر غور کرنا، تھنکنگ، آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب مستور سے بھی اپنا تعلق ختم کر لیا۔ نہ ہم پڑھتے ہیں، ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، سلیبس کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم اخبارات پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا کے پیجز پڑھتے ہیں، ہم دنیا کی ہر چیز پڑھتے ہیں، صرف ایک چیز جسے ہم نہیں پڑھ پا رہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اسے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں، مولانا فرقان صاحب نے بتایا کہ میں نے ماڈرن ایجوکیشن اور سائنس کی کتابوں کو اسلامائز کیا ہے۔ 5th اسٹینڈرڈ کی ایک کتاب سائنس کی بک تھی، میں اس کو اسلامائز ہم نے کیا، اور اس کتاب کا پریفیس یعنی مقدمہ مجھے لکھنا تھا، اور اس کا ٹاپک تھا ہاؤ ٹو ڈیولپ سائنٹیفک ٹیمپر، کہ سائنسی انداز میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت کیسے پروان چڑھائی جائے۔ تو میں نے اس کے لیے جو ماڈرن کانٹینٹ ہے، جو عصری معلومات ہے، وہ تو جمع کی، لیکن میرا ذہن اس طرف گیا کہ میں تھوڑا سا قرآن مجید میں تلاش کرنے کی کوشش کروں۔ آپ کو حیرت ہوگی جب میں نے ان آیتوں کو تلاش کرنا شروع کیا جس میں ریسرچ، تھنکنگ، آبزرویشن، انالیسس، کریٹیکل انالیسس کا حکم قرآن نے دیا تھا، تو آپ کو حیرت ہوگی 600 سے زیادہ قرآنی آیتیں وہ تھی جو مسلمانوں کو دعوت دے رہی ہیں
کہ اس یونیورس پر غور کرو. آپ سورہ ملک کی آیت پڑھتے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا, وہ اللہ جس نے آسمان کی 7 تہ بنائی ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس کریشن میں, اللہ کی اس تخلیق میں تمہیں کوئی کھوٹ اور کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. جب اللہ نے یہ بات کہہ دی تو بات ختم ہو گئی تھی, لیکن اللہ نے فرمایا کہ فرجع البصر هل ترى من فطور, اپنی نگاہیں بار بار لے جاؤ, بار بار دیکھو اللہ کے اس کریشن پلان میں کیا تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے, کوئی کھوٹ نظر آتا ہے. تو وہ جو قرآن کی آیتیں ہیں افلا تتدبرون افلا تعقلون افلا تنظرون افلا تبصرون, یہ آیتیں کیا پیغام دیتی ہیں؟ یہ آیتیں ہمیں سائنٹیفک ٹیمپر ہمارے اندر ڈیولپ کرتی ہیں, سائنسی غور و فکر کا اسلوب اور منہج ہمارے اندر ڈیولپ کرتی ہیں. یہ قرآن کا حکم تھا, یہ قرآن کی پیڈاگوگی تھی, ہم نے اسے ترک کر دیا. میں ایک اور غلط فہمی کی طرف سے آپ کی توجہ ہٹانا چاہوں گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے پورے پیغمبرانہ دور میں صرف لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا, سنتیں سکھائیں اور کچھ احکام سکھائے. بلا شبہ یہ دین کی بنیاد ہے, اس سے صرف نظر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام نے ماڈرن ایجوکیشن کو جس طرح پروموٹ کیا, جس طرح اس کو پروان چڑھایا, اسے ہم بھول جاتے ہیں, اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, غزوہ بدر کا موقع ہے. غزوہ بدر میں جو قیدی آئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی جان کا فدیہ نہیں دے سکتے ہو تو تم 10 بچوں کو ہمارے لکھنا اور پڑھانا سکھا دو. سوال یہ کہ وہ جو مکہ کے مشرکین تھے, کیا قرآن مجید کا ٹیوشن پڑھانے کے لیے رکھے گئے تھے, احکام دین بتانے کے لیے رکھے گئے تھے؟ ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ رائٹنگ اور ریڈنگ اسکلز پڑھانے کی. اور یہ اس دور کا ماڈرن ایجوکیشن تھا. اس دور میں سائنس اتنی ترقی نہیں کر پائی تھی, اور میڈیکل سائنس میں جو لوگوں کے خاندانی اور علاقائی ٹوٹکے ہوا کرتے تھے اسی سے علاج کیا کرتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا جو سب سے اہم ماڈرن ایجوکیشن کا سبجیکٹ تھا وہ تھا ریڈنگ اسکل, پڑھنا سیکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کہا تھا کہ نحن امت امیہ, ہم ایک امی قوم ہیں, لا نقرأ ولا نکتب, ہم لکھ نہیں پاتے, ہم پڑھ نہیں پاتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا کہ اگلی نسلیں بھی نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لکھنے پڑھنے کی ٹریننگ دی. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے, بھیجے گئے تھے, اس وقت 10 سے 11 لوگوں کو پوری مکہ کی سوسائٹی میں صرف لکھنا آتا تھا اور پڑھنا آتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایجوکیشنل انقلاب اور ریفارم کیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ خود صحابہ کرام میں صرف وہ لوگ جو کتابت وحی کے لیے قرآن کو جن کو املا کرایا جاتا تھا, ان کی تعداد علامہ سیوطی نے 40 سے زیادہ ذکر کیا. اور ان کے علاوہ بھی لکھنے پڑھنے والے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو حاضر باز تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے, معتمد تھے, بھروسے کے لائق تھے. تو ان کی تعداد صرف 40 ہے. اسی طریقے سے آگے بڑھیے, اس دور کا ایک اور ماڈرن ایجوکیشن کا سبجیکٹ تھا, وہ تھا فورن لینگویجز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے مطالبہ کیا کہ تم عبرانی, عبرو لینگویج, جو آج یونیورسٹیز میں اس کے ڈپارٹمنٹ کھولے جا رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے صحابی کو حکم دیا کہ تم عبرانی سیکھو. انہوں نے فارسی زبان سیکھی. حضرت عائشہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی فارسی زبان سیکھی. اسی طرح اس وقت کا ماڈرن ایجوکیشن تھا شاعری اور لٹریچر اور ادب. آپ دیکھیں حضرت عائشہ شاعرہ تھی, حسان بن ثابت شاعر تھے, اور نہ جانے کتنے لوگ تھے. اس زمانے کا ماڈرن ایجوکیشن تھا الانساب, یعنی اپنے اپنے نسبوں کو جاننا. عرب کے جو قبائل تھے ان کے نسبوں کو یاد رکھنا کہ کس کا کنیکشن کس ٹرائبل کا کس طرح ہے. یہ چیزیں صحابہ نے سیکھی, اور صحابہ میں اس کے ایک سے ایک ایکسپرٹ موجود تھے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف صحابہ کی تربیت میں قرآنی نصاب کو رکھا, نبوی نصاب کو رکھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن کے جو اس وقت کے سبجیکٹس تھے وہ تمام کے تمام سبجیکٹ پڑھائے گئے. اور پھر اسی دربار نبوی سے
ایسے ایسے افراد پیدا ہوئے جو ایڈمنسٹریشن میں ماہر بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایڈمنسٹریشن پڑھ لیجئے. ایک طرف ڈاک کا نظام قائم ہو رہا ہے, ایک طرف نہریں بنائی جا رہی ہیں, ایک طرف انٹرنیشنل ریلیشنز قائم کیے جا رہے ہیں, ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں. یہ سب کا سب ماڈرن ایجوکیشن کا حصہ تھا, اور اس کے لیے جو افراد مہیا ہوئے وہ اسی صفہ سے تربیت یافتہ تھے. اس لیے یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ دینی علوم ہمارے ہیں اور عصری علوم فلانے کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ بنا کر بھیجا تھا. میں نے شروع میں آیت پڑھی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور جب آپ کے رب نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. خلیفہ کا کام غاروں اور کوہساروں میں جا کر بیٹھنا نہیں ہے. خلیفہ کا کام سماج سے آئسولیشن لے کر کسی کنارے بیٹھنا نہیں ہے. خلیفہ کا کام رسپانسبلٹی لینا ہے, قیادت کرنا ہے, امامت کرنا ہے, دنیا میں پیش آنے والے مسائل کا سولوشن پیش کرنا ہے. یہی وہ روح تھی کہ صحابہ کرام نے پوری دنیا کو فتح کیا. ان کے اخلاق و کردار سے, ان کے بلیف سسٹم سے, ان کے ایڈمنسٹریشن سے, ان کی آنیسٹی سے پوری دنیا ان کے سامنے جھکی پڑی تھی. لیکن ہم نے ایک طرف قرآن سے بھی اپنا رشتہ توڑا اور دوسری طرف کتاب مستور سے بھی اپنا رشتہ توڑ لیا. اور اب جو ہماری حالت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک کاسہ گدائی لیے گھوم رہے ہیں, دوسروں کے دستے نگر بن چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ ہم انوویٹرز بنے, ہم دنیا کو دینے والے بنے, ہم دنیا کے مسائل کو حل کرنے والے بنے. ایسا نہ ہو کہ ہر چیز کے لیے ہم لوگوں کے سامنے اپنا برتن پھیلا دیں اور بھیک مانگنے لگے. ماڈرن ایجوکیشن ہماری بنیادی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم ایک باعزت قوم نہیں بن سکتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے, صحابہ کرام کے کردار سے یہ سبق سیکھیے. اور یہ جو ہم نے تفریق کر رکھی ہے, بھید بھاؤ کر رکھا ہے, یہ بھید بھاؤ اسلام میں کہیں نہیں ہے. آپ قرآن میں جو آیتیں ہیں, اگر قرآن کی آیتوں کو کیٹیگرائز کیا جائے, ان کی زمرہ بندی کی جائے مختلف سبجیکٹ کے اعتبار سے, تو آپ کو آیات احکام جو جس پر ہمارے دین کی بنیاد ہے, ان آیتوں کی تعداد علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 500 ہے. اختلاف ہے, کسی نے 200 کہا, کسی نے 250. زیادہ سے زیادہ جو آیتیں ہیں احکام کی وہ 500 ہیں. اس کے علاوہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کا تعلق بلیف سسٹم سے. لیکن اس کے سوا ایک بہت بڑے اسکالر ہیں, میں آپ لوگوں کو قرآن کے بارے میں ایک بڑا مرکزی پیغام دینا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر طہ جابر العلوانی, عالم عرب کے ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا. شیخ طہ جابر العلوانی نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی 3 سینٹرل تھیم ہیں. ایک ہے توحید, یعنی عقیدہ, اللہ ایک ہے, اللہ کا عقیدے کا جو پورا نظام ہے, آخرت کا نظام اور پیغمبروں کا نظام, ان تمام چیزوں سے متعلق. آپ دیکھیے گا کہ قرآن کی ایک بڑی آیتوں کی تعداد وہ ہے جو عقیدے سے بات کرتی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تزکیہ, دوسری تھیم ہے تزکیہ. تزکیہ سے مراد ہے انسانی اخلاق و کردار کو ربانی رنگ دینے کی کوشش کرنا, نبوی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرنا. اس میں ہمارا اخلاقی نظام بھی ہے, احکام دین بھی ہے, اور زندگی گزارنے کے جو طور طریقے وہ بھی ہیں. لیکن جو تیسری تھیم انہوں نے بتائی, جو بالکل سینٹرل تھیم ہے قرآن کی, وہ ہے العمران. عمران کے معنی دنیا کی تعمیر و ترقی میں, ڈیولپمنٹ میں, ڈسکوریز میں, انوویشن میں اپنا کردار ادا کرنا. یہ قرآن کا مطالبہ ہے. ہم اس وقت تک قرآنی اور ربانی مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے پاس ایسی درسگاہیں نہ ہوں جو مسلمانوں کے اندر انوویشنز لے کر آئیں, سائنٹیفک ٹیمپر ڈیولپ کریں, سائنسی ترقیات کا ہمارے اداروں کے ذریعے سے عروج اور اس کا وجود و نمود ہوا. تو یہ اس تفریق کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے. اب اس کے بعد میں آپ کو ایک اہم نقطے کی طرف لے جانا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے ادارے کیسے وجود میں آتے ہیں. یہاں مجھے بڑی خوشی ہے کہ اتنی بڑی تعداد خواتین کی ہے. جب تک خواتین کا کردار
ایجوکیشن میں، تعلیم و تربیت میں نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ امت ترقی نہیں کر سکتی۔ میں مرد حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں، تنہا آپ کی جد و جہد، آپ کے اسٹرگل، آپ کے ایفرٹس کے ذریعے سے اس دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک ان کا ساتھ نہ ہو۔ لیکن ہم نے اپنے خواتین کو تعلیم نہیں دی، ان کو ایجوکیشن سے دور رکھا، انہیں چند دعائیں اور سنتیں سکھا کر ہم سمجھے کہ ہم نے کامیاب ماں بنا دیا۔ بلا شبہ یہ فرض ہے، لیکن بات یہیں پر رکنی نہیں چاہیے، اس کے آگے کے مرحلے طے ہونے چاہیے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی لڑکیاں ہوں گی جن کا نام عائشہ ہوگا، لیکن حضرت عائشہ کے کردار سے ہم واقف ہیں؟ جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، ایک ریسرچ کے مطابق حضرت عائشہ کی جو روایتیں ہیں تفسیر قرآن کے حوالے سے، وہ 700 سے زیادہ ہیں۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور حضرت عائشہ کی تفسیر اقوال کی تعداد 700 سے زیادہ ہے۔ حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے حدیث کی یہ امانت اور ورثہ ہم تک پہنچایا ہے، ان میں 7 صحابہ کرام ایسے ہیں جو سب سے زیادہ ان کا کنٹریبیوشن ہے، یعنی 1000 سے زیادہ حدیثیں جن صحابہ نے نقل کی ہیں۔ اور اس فہرست میں نہ حضرت ابو بکر کا نام ہے، نہ حضرت عمر کا نام ہے، نہ حضرت عثمان و علی کا نام ہے، اس میں نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2210 حدیثیں حضرت عائشہ نے نقل کی ہیں، اور اگر ان حدیثوں کے کانٹیکسٹ اور ان کے مضمون کو آپ دیکھیں گے، ایسے ایسے مضامین ہیں کہ حضرت عائشہ کی ان حدیثوں کو اگر الگ کر دیں تو یہ دین نامکمل رہ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نامکمل نظر آئے گا۔ اتنا کلیدی کردار حضرت عائشہ کا ہے۔ اور بات یہی نہیں رکتی، انہی صحابیات میں حضرت رفیدہ تھی، رفیدہ الاسلمیہ۔ حضرت رفیدہ اسلامی تاریخ نہیں، پوری ہیومن ہسٹری کی سب سے پہلی لیڈی سرجن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں حضرت رفیدہ کی میڈیکل سروسز حاصل کی، اور سب سے پاک مسجد نبوی میں غزوہ خندق کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمرجنسی میڈیکل کیمپ رکھا، اس کی بنیادی سرجن حضرت رفیدہ تھی، اور ان کے ساتھ دوسری نرسز تھی جو ان مریضوں کا علاج کر رہی تھی۔ یہ کردار تھا۔ حضرت نصیبہ کا نام دیکھیے، وارئرز میں سے تھی، غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں دوش بدوش صحابہ کرام کے انہوں نے جہاد کیا، یہ کردار تھا۔ حضرت شفا العدویہ کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ حضرت شفا، جس کو آپ ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، آج سول سروسز کے لوگ جو کام کرتے ہیں، حضرت شفا کو ایک طرف وہ میڈیکل سروسز فراہم کرتی تھی، دوسری طرف ایڈمنسٹریشن میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مارکیٹ کا انسپیکٹر متعین کیا تھا تاکہ کوالٹی میں کوئی کرپشن نہ آئے، لوگ دھوکہ دہی نہ دیں۔ یہ کردار تھا ہماری صحابیات کا۔ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی یونیورسٹی فاطمہ الفہریہ نے قائم کی۔ یہ کردار کہاں چلا گیا؟ ایک بہت بڑے عالم تھے، 2 سال قبل ان کا انتقال ہوا، علامہ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ۔ مجھے ان سے نیاز حاصل ہے۔ شیخ یوسف القرضاوی نے ایک بہت خوبصورت مثال دے کر سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ اس امت کی مثال اب اس پرندے کی سی ہے جس کا ایک پر کاٹ دیا گیا ہو اور ایک پر سے وہ پرواز کی کوشش کر رہا ہو۔ ظاہر ہے وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت کا یہ جسم خوب بلندی تک شاہین کی طرح پرواز کرے تو اس کے دونوں پروں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ مجھے خوشی ہوئی یہاں لڑکیوں کا پرفارمنس دیکھ کر، بہت خوبصورتی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اور بہت ہی ترتیب کے ساتھ انہوں نے اپنا پرفارمنس پیش کیا۔ یہ آپ کا مستقبل ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، ہم 2-3 باتوں کا عہد کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دینی تعلیم اور تربیت کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھیں، اس کے بغیر اس امت کا وجود اور نمود نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، عصری تعلیم کے ادارے قائم کریں اور جو قائم ادارے ہیں ان کے معاون بنیں، اس لیے کہ یہ ہماری دینی، سماجی، شرعی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے ادارے قائم نہیں کریں گے اپنی ویلیوز کے ساتھ، اپنی ہدایات، اسلامی ہدایات کے ساتھ، تو پھر ان بچوں کو کفر و شرک کی شراب پلائی جائے گی،
پھر آپ روئیے گا مت اور شکایت مت کیجیے. پورے ملک میں یہ کیفیت اور صورتحال. تیسری بات, ان اداروں کا معاون آپ کو بننا ہے. کیسے معاونت کریں گے؟ معاونت کرنا ہے اپنے مال سے. ہمارے ایک عجب تصور ہے, ہم دینی کام کا مطلب سمجھتے ہیں مسجد بنانا اور مدرسہ بنانا. مجھے ایسا احساس ہے کہ آپ کے اس پورے علاقے میں بقدر ضرورت سے زیادہ شاید مسجدیں بھی ہیں اور مدرسے بھی ہیں. الحمدللہ, یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. لیکن دین کا تصور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مسجدیں اور مدرسے بنائیں. آقا علیہ السلام کی میں آپ کو مثال دوں. ایک طرف مسجد نبوی بنائی, اسی کے ساتھ ساتھ صفہ کا مدرسہ بلکہ یونیورسٹی قائم کی, اور اس کے ساتھ ساتھ اسی مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سپر مارکیٹ بھی قائم کی, ٹریڈ سینٹر بھی قائم کیا. سیرت کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ یہودیوں نے ایک خاتون کے ساتھ بدسلوکی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق المدینہ کی بنیاد رکھی. یہ سب کا سب دین کا حصہ ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو اسلامی تاریخ میں بڑی بڑی یونیورسٹیز زیتونہ جیسی قائم نہیں ہوتی, جہاں سے ہمارے اکابرین نے پڑھا, امام غزالی نے پڑھا, امام ابن قیم نے پڑھا, ابن الجوزی نے پڑھا. تو ہمیں عصری تعلیمی ادارے قائم کرنا ہے, اور اس نیت کے ساتھ کہ آپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مدرسے میں وہ بچے آتے ہیں جو دینی اعتبار سے پختہ ہوتے ہیں, اچھے بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, اور پھر ان کی پختگی پر محنت کی جاتی ہے. لیکن عصری تعلیمی اداروں میں جو بچے آتے ہیں وہ اتنے مضبوط بیک گراؤنڈ کے نہیں ہوتے. اگر آپ نے ان کو کلمہ نہیں سکھایا, اخلاقی تربیت نہیں دی, اسلامک ویلیوز نہیں دی, تو پھر وہ کہیں کی نہیں رہیں گے. کوئی انسٹیٹیوشن ان کو یہ سکھانے والا نہیں ہے. تو ان کی ایمانی آماجگاہ آپ کی عصری درسگاہیں اور اسکولز ہیں. اس لیے پورے خلوص نیت کے ساتھ ایسے اداروں کا تعاون کیجیے, اور یہ آپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے, کیونکہ 99% آپ کے بچے عصری درسگاہوں میں جا رہے ہیں. تو ان 99% کی فکر پر خرچ نہ کرنا اور صرف 1% پر خرچ کرنا, یہ کہاں کی حکمت و دانائی ہے. تو ایسے اداروں کا تعاون کیجیے. اور ایک اور بات میں اس کے ساتھ کہوں گا, جو لوگ یہ ادارے چلا رہے ہیں وہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہیں, وہ آپ جیسے انسان ہیں. ان سے چوک ہوگی, ان سے غلطیاں ہوں گی, ان سے کمیاں ہوں گی, لیکن جس طرح آپ اپنے زخم کا علاج پوری ہمدردی سے کرتے ہیں, ایسے اداروں سے کوئی چوک ہو تو پورے خلوص نیت کے ساتھ, اظہار ہمدردی کے ساتھ, تنہائی میں جا کر ان کو سمجھائیے, فتنہ انگیزی مت کیجیے. اس لیے کہ آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی چلائیں گے اگر آپ ان اداروں کی بےخونی کریں گے, ان اداروں کے خلاف بولیں گے, چونکہ یہی آپ کی نسلیں پنپ رہی ہیں, یہی آپ کی نسلوں کو دین اور اخلاق سکھایا جائے گا, دینی اور عصری تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج اصلاح تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کر کے کہتے تھے اے فلاں تم ایسا کیوں کر رہے ہو, فلاں تم ایسا کیوں کر رہے ہو, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا, آپ تنہائی میں بلا کر ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھ کر کہتے, کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر اصلاح کرتے تھے. وہ محبت, وہ درد اپنے اندر پیدا کیجئے, چاہے اسکول ہو, مدرسہ ہو, مسجد ہو, یا آپ کے درمیان پائے جانے والی NGOs ہو. ان سب کے ساتھ ہمارا رویہ انتہائی ربانی اور ایمانی ہونا چاہیے, بیمانی پر مبنی نہیں ہونا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ ماڈرن ایجوکیشن کے جو ٹیچرز ہیں, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. دیکھیے, ہمارے ہاں جب لیڈر کا لفظ کہا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اصل میں لیڈر ہیں, ان کی آپ کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے. اصل سماج کے, قوم کے, اس ملک کے اگر کوئی لیڈر ہیں تو ہمارے ٹیچرز ہیں. یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے, اس لیے کہ یہ انسان اور نسل بنانے کا کام کرتے ہیں. یہ انسانی سماج میں نفرت بولنے کے بجائے محبت کی سوغات سے اسے اور شبنم سے اس کو بہرور کرتے ہیں. اس لیے میں ٹیچرز کو, ان کے ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ریکگنائز کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ میں ان سے چاہوں گا کہ ہر سال اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں, اپنے آپ کو ٹرین کریں. اس لیے کہ آپ ایک بار بی ایڈ کر کے نکل گئے اور سوچا کہ زندگی بھر کے لیے آپ فارغ ہیں اور ایک بہت ہی کامیاب سکسیسفل ٹیچر ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. درختوں کو ہر سال پانی دینا پڑتا ہے ان کی تازگی اور ہریالی کے لیے. اسی طرح آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں, اپنے آپ کو ٹرین کریں,
اور اسکول کے مینجمنٹ سے کہوں گا کہ آپ بہت سی چیزوں پر پیسہ خرچ کرتے ہوں گے, ٹیچرز ٹریننگ کے پروگرام ہر سال رکھیے, ان کو پروفیشنل ٹیچر بنائیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروفیشنلزم کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کوئی بھی کام کرے, ٹیچر کی حیثیت سے, کسی پروفیشنل کی حیثیت سے, تو اس کو پروفیشنلزم کے ساتھ کرے, اس کی جو پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ کرے. تو اگر ہماری ٹیچرز اپنے آپ کو ٹرین کر رہی ہیں تو پروفیشنلزم میں سننا, and inshallah Allah will reward and award you on this activity, on this learning, on this upgrade. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس پر آپ کو فوکس کرنا ہے. آخری بات میں پیرنٹس سے کرنا چاہوں گا, یہاں گارڈینز اور پیرنٹس ہیں. دیکھیے یہاں آپ لوگ کسی کار سے آئے ہوں گے, بائک سے آئے ہوں گے, تو دیکھیے ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ 4 پہیوں پر چلتا ہے. ایک بھی پہیہ اگر اس کا کام نہیں کرے گا تو وہ گاڑی اپنی رفتار کے ساتھ نہیں چل سکے گی. سب سے پہلا کردار ہے ایڈمنسٹریشن کا, جو اسکول اتھارٹی اور ایڈمنسٹریشن ہے. دوسرا کردار ہے ٹیچر کا. تیسرا کردار ہے پیرنٹس اور گارجین کا. چوتھا کردار ہے اسٹوڈنٹس کا. اصل پرفارمنس ان چاروں کو مل کر انجام دینا ہے, لیکن خاص طور پر جو فرسٹ 3 پارٹس ہیں ان کو اصل کردار ادا کرنا ہے. پیرنٹس یہ سوچیں کہ ہم نے اسکول کے حوالے کر دیا اور اسکول کی ذمہ داری ہے پڑھا دینا, رزلٹ دینا. ایسے رزلٹ نہیں آتا ہے. آپ کیا کر رہی ہیں اپنے بچے کو لے کر, کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ آپ اپنے موبائل میں کھیلتے رہیں اور بچے سے کہیں کہ بیٹا آپ ہوم ورک کرو, ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ آپ کو اس کے ہوم ورک میں حصہ لینا ہوگا, آپ کو پارٹیسپیشن کرنا پڑے گا. تو یہ 4 ایلیمنٹ جب مل کر ایجوکیشنل ٹور کو آگے بڑھاتے ہیں, سفر کو آگے بڑھاتے ہیں, تب آپ کا بچہ کامیاب ہوتا ہے. اگر اسکول اتھارٹی اگنورنس سے کام لے, ٹیچر صحیح سے پڑھائے نہیں, یا پیرنٹس اپنا پارٹیسپیشن نہ دے اور بچہ اپنے تمام طرح ایفرٹ لگائے, تب بھی یہ تعلیمی کارواں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو چاروں کو ایجوکیشن میں شریک ہونا چاہیے. اور پیرنٹس کو ایک بات کہہ دوں, کمی بیشی ہوگی آپ کے ایڈمنسٹریشن سے, آپ لڑنے کے لیے مت آئیے. ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس آ کر ٹیچر کو ڈانٹتے ہیں. آپ اپنے بچے کو کیا سیکھ دے رہے ہیں؟ کیا بچہ اپنے استاد سے لڑے, اپنے بڑوں کو گالی دے؟ یہ تربیت اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا گلا گھونٹ رہے ہیں. اس لیے آپ اپنے ایڈمنسٹریشن کے شکر گزار ہوں. ایک دوسرے سے کولیبریشن اور کوآپریشن ہونا چاہیے. اور ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے اپنے پیرنٹس کا احترام کریں کہ انہوں نے اپنا مستقبل, اپنا جگر گوشہ آپ کے حوالے کر دیا ہے. ان کی دینی اخلاقی تربیت بھی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اور ان کو عصری اعتبار سے بہتر رزلٹ دلانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. بہرکیف میں بہت شکر گزار ہوں مدنی اسکول کا. آج جو پرفارمنس دیکھا تو حقیقت میں اس میں مدنیت تھی, اس میں فزیکل ایکٹیویٹی بھی دیکھی, الگ الگ طرح کے آپ نے پرفارمنس دیکھے. تو ہمیں اسی طرح کا کمپریہنسو ایجوکیشنل اسٹائل چاہیے جہاں ہم ہر طرح سے اپنے بچے کے گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کر سکیں. میں شکر گزار ہوں آپ کے پورے ایڈمنسٹریشن کا, اور خاص طور پر اتنے اہل علم و فضل کا کہ یہ تمام علماء ہیں, حفاظ ہیں, مختلف ذمہ داریوں سے وابستہ لوگ ہیں. اتنی دیر بیٹھ کر آپ نے اس پروگرام کا مشاہدہ کیا, اور میں ایڈمنسٹریشن کو یہ پیشکش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے چل کر آپ کے ٹیچرز کی ٹریننگ اگر کرنا ہو تو میں اپنی سروسز دینے کو تیار ہوں کہ کس طریقے سے پروفیٹک میتھڈ آف ٹیچنگ کیا ہے اس کو آپ اڈاپٹ کیجئے. دنیا کا دا موسٹ سکسیسفل ٹیچنگ پیڈاگوگی اور میتھڈالوجی اگر کوئی ہے تو وہ آقا علیہ السلام کا ہے. هذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین.